السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو آپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند سوالات کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہے، آپ نے دھیان سے ان کے جوابات کو سماعت فرمانا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں واٹس ایپ پر پوچھیں، وہاں میرے لیے آپ سے بات کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور آپ کا مسئلہ سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جب مسئلہ سمجھ آتا ہے تو پھر اس کا جواب دینا بھی ایزی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بھائی کہتے ہیں کہ مشتری کے بعد توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، قسم کھاتا ہوں، پھر قسم ٹوٹ جاتی ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا کر چکا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر لاکھ دفعہ بھی توبہ کر لو، کروڑ دفعہ بھی آپ گناہ کر لو، توبہ کر لو، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ زمین سے لے کے آسمان تک تمہارے گناہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ معاف کر۔ لیکن توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جو گناہ کیا ہے اس پر نادم ہو، پریشان ہو، یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ آئندہ مجھ سے یہ خطا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو گناہ کیا اس پر نادم ہو، پریشان ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو، آئندہ نہیں ہوگا اس طرح، اور جو کر لیا اس پر پشماندہ ہو، پریشان ہو۔ ٹھیک ہے، اور پکے سچے دل سے توبہ کرو انشاءاللہ۔ اگر ایسے توبہ کرو گے تو آپ جتنی دفعہ کر رہے ہو توبہ ٹوٹ جائے، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کرو۔ ہاں، اگر قسم کھائی ہے آپ نے، کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے مسائل میں آتے ہیں کہ بھائی قسم تو نہیں کھائی لیکن بیوی کو طلاق، اگر میں یہ کام کروں بیوی کو طلاق ہے، بھائی خدا کے لیے یہ کام مت کیا کرو۔ اگر قسم آپ نے کھا لی ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے، پھر قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے اگلا سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ سے ہاں یہ ایسا کام کرو تو یہ کام کر لیں آپ۔ آگے، حیض والے کپڑے باقی کپڑوں کے ساتھ دھونا کیسا ہے؟ جو حیض والے کپڑے ہوتے ہیں وہ ناپاک کپڑے ہوتے ہیں جن میں خون لگا ہوتا ہے۔ ناپاک کپڑوں کو دھونے کا کچھ طریقے آپ سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ ناپاک کپڑوں کو دھو لیجئے، ان کو الگ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، ان کو الگ دھوئیں اور پاک کپڑوں کو الگ دھوئیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ان سے ناپاک جو کپڑے ہیں ان پر جو ناپاکی لگی ہوئی اس کو اچھی طرح نچوڑ کے صاف کر لیجیے، ان کو پھر کٹھے دھو لیجیے۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں کہ آپ پاک اور ناپاک کپڑوں کو اکٹھا مشین میں ڈال دیجیے۔ اس کے بعد جب آپ کپڑوں کو پاک کرنے لگے، یعنی کہ مشین میں تو دھل گئے اکٹھے، اور جب آپ ان کو پاک کرو گے تو اچھی طرح نچوڑ کر پاک کرو۔ اور نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ پانی کو نچوڑو اور اس قدر نچڑ جائے پانی کے قطرات ایک تو صاف آنا شروع ہو جائے اور قطرات گرنا بند ہو جائے۔ 3 دفعہ ایسے کرو، پانی کو نچوڑا، جیسے کہ میری واسکٹ ہے تو میں اس کو دھونا چاہتا ہوں، پہلے اچھی طرح اس کو میں نے کیا کیا، مشین میں ڈالا، دھل گئی ہے، نکال کے اس کو اچھی طرح اس کا میں نے پہلے پانی ڈالا، پانی کو اس کو صابن کو خشک کیا، اچھی طرح نچوڑ دیا میں نے اس کو، اس قدر نچوڑا کہ جو قطرات ہے وہ صاف آنا شروع ہو جائے اور پانی بند ہو جائے۔ پھر دوبارہ 3 دفعہ ایسے کریں کہ پانی بالکل اس سے صاف کرنے لگ جائے اور آنا گرنا بند ہو جائے، تو اس طرح پاک کر سکتے ہیں آپ۔ 3 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے کہ آپ کس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے، شوہر نامرد ہو تو بیوی کیا کرے؟ اگر کسی عورت کا شوہر نامرد ہے تو اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ اس کے لیے میرے پاس ایک فتویٰ ہے، تاکہ میں وہ آپ کو شرعی مسئلہ ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے وہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، میں نے ایک فتویٰ تلاش کیا تھا میں نے اگر شادی کے بعد پتہ چل جائے کہ مرد نامرد ہے اور لڑکی اس کے پاس رہنے پر رضامند نہیں ہے تو وہ اپنا معاملہ شرعی پنچایت یا دارالقضاء میں لے جائے، یعنی کہ جو شرعی پنچایت ہے، جو لوگ فیصلہ کریں ان کے پاس لے جائے۔ وہ حضرات لڑکی کی درخواست پر معاملہ کی تحقیق کریں گے کہ واقعتاً لڑکی ٹھیک کہہ رہی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، محبت کسی اور سے کرتی ہے، اب وہ نامردی کا بہانہ لگا کر کہیں اور چلی جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر تحقیق سے لڑکے کا نامرد ہونا پتہ چل گیا ہو
تو پھر وہ جو عدالت ہے وہ لڑکے کو 1 سال کی مہلت دے گی، بھئی 1 سال تیرے پاس ہے تو اپنا علاج کروا لے۔ اگر 1 سال میں بھی وہ جماع پر قادر نہیں ہوتا تو وہ حضرات نکاح فسخ کر دیں گے، نکاح کو توڑ دیں گے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب شوہر طلاق سے گریز کرے، یعنی کہ جب شوہر طلاق نہ دے، بیوی طلاق مانگ رہی، شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، تو اس صورت میں وہ یہ کام کرے گی، ورنہ وہ اس سے خلا لے لے، بھائی اس سے کہے کہ بھائی آپ کو میں اپنا سب کچھ معاف کرتی ہوں، اب مجھے طلاق دے دو، اس کو طلاق دے دے گا۔ اگر نہیں کر رہا، وہ کس صورت میں راضی نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے یہ عدالت میں فیصلہ یا پھر جو شرعی وہ حکم ہے اس پر جانا ہے آپ نے، پھر اس کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا،